اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بہت خوش ہوں، الحمدللہ الحمدللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاص شفقت کے صدقے آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک غیر مسلم کو مسلمان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ دل میں خواہش تھی کہ کاش میرے ہاتھ سے بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے اور مجھے بھی جو ہے نا اس دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ تو نعرے تو ہم بہت لگاتے رہتے ہیں، باتیں بہت کرتے رہتے ہیں اور مختلف موضوعات پہ ویڈیوز بھی بنتی رہتی ہیں، نعرے، جلسے، پروگرامز، یہ سب چلتا رہتا ہے، لیکن اسلام کی جو حقیقی روح ہے وہ تبلیغ ہے۔ اور الحمدللہ الحمدللہ اس بندہ ناچیز نے یہ فریضہ انجام دیا اور ایک غیر مسلم کو مسلمان ہونے پر متفق کر لیا۔ اور اس سلسلے میں ایک تھوڑی سی عجیب بات ہے کہ یہ جو بھائی مسلمان ہوا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ جنوبی افریقہ یعنی کہ افریقہ جو ریجن ہے اس کا ایک کنٹری ہے برونڈی، ایک چھوٹا سا کنٹری ہے، شاید کسی کو معلوم ہوگا کسی کو نہیں ہوگا، یعنی کہ کینیا، تنزانیہ، گھانا، یوگنڈا کے جو ہے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ بھائی جو ہے ادھر وزٹ پہ آیا اور اتفاق سے جو ہے ہمارے روم میں آ گیا، ہماری کمپنی میں کام کرنے لگا۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم آپس میں بات کرتے تھے، تو جب بات ہوتی رہی تو ایک عجیب سی بات سامنے آئی۔ اس نے بتایا کہ میری پوری فیملی جو ہے وہ مسلمان ہے اور میں اکیلا جو ہوں میں کرسچن ہوں۔ تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ یہ عجیب آدمی ہے کہ پوری فیملی جو ہے وہ مسلم ہے تو یہ اکیلا جو ہے یہ کرسچن ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ میری بیوی جو ہے وہ بھی مسلم ہے، تو مجھے مزید حیرت ہوئی۔ اب میں سوچنے لگا یار یہ کچھ عجیب سا ماجرا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت مجھے دینی تھی، تو میں سوچتا رہا کہ اس کو جو ہے اسلام پر کس طریقے سے لے آیا جائے۔ تو سوچتے سوچتے میں نے اس کو دعوت دی واضح لفظوں میں کہ اس کا نام پہلے پیری تھا، ابھی اس کا نام عبداللہ رکھا گیا ہے، اور آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ جو ہے آپ سے ملاقات کرواؤں گا اس کی۔ تو انگلش مجھے بھی نہیں آتی ہے، ایسے میں دعویٰ کروں کہ بھئی مجھے انگلش آتی ہے، انگلش نہیں آتی بالکل مجھے، کیونکہ میں انگلش نہیں پڑھا ہوا۔ تو ایسے دو چار لفظ جو آتے ہیں جو ہم جو ہے نا آپس میں کام چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ بیچارہ بھی ہے جو عبداللہ ہے وہ فرانسیسی اور سواحلی زبان جو ہے وہ بولتا تھا۔ تو خیر جو ہے نا باتیں چلتی رہی، ہم اس کو جو ہے اسلام پہ لانے کی کوشش کرتے رہے، چند ساتھی اور بھی تھے۔ تو بہرحال میرے جو دل میں تھا وہ یہی تھا کہ اس کو کسی طریقے سے مسلمان کیا جائے۔
تو اس سلسلے میں ہم نے جو ہے نا ایک عجیب فیصلہ کیا، اور مجھے حیرت بھی آتی ہے اور مجھے جو ہے نا خوشی بھی ہے کہ پاکستان میں اگر کسی کو یہ بات ہم کریں تو وہ کہے گا کہ یہ جو آدمی ہے یہ خود کافر ہو گیا ہے، خود جو ہے نا چوڑا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا القابات ملیں گے۔ خیر وہ کیا تھا جو تھوڑا سا عجیب بھی ہے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو کھانا جو ہے وہ اپنے ساتھ کھلانا ہے۔ تو یقین مانیں ایک مشکل فیصلہ تھا کہ کسی غیر مسلم کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلانا۔ تو کافی سارے روم کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے اعتراضات بھی کیے، لیکن میرے دل میں ایک ہی بات تھی کہ یار اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے اگر تم اتنی قربانی نہیں دے سکتے کہ ایک غیر مسلم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا نہیں کھلا سکتے تو تبلیغ کیسے کرو گے؟ تو اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کو جو ہے اپنے ساتھ کھلایا۔ کافی ساری مجھے مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن میں نے کسی کے اعتراض کو نہیں سنا اور اپنا جو طریقہ کار تھا اس پہ کار بند رہا۔ تو الحمدللہ 1.5 مہینے کے اندر یہ بھائی جو ہے مسلمان ہوا ہے اور الحمدللہ اس نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے استقامت عطا فرمائے۔ تو یہ جو اس کے اسلام قبول کرنے کی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے ساتھ میں نے اٹیچ کر دی ہے۔ آج اس کو دبئی میں ایک جو گورنمنٹ کا اسلامک سینٹر ہے جہاں پہ غیر مسلموں کو مسلمان کیا جاتا ہے اور ان کی تربیت کا انتظام ہے، تو وہ میرے جہاں میں رہائش پذیر ہوں وہاں قریب ہی ہے، تو آج اس کو لے کے گیا تو وہاں جو ہے کچھ وقت گزارا۔ اس کی جو ہے اسلام کا قبول کرنے کی ویڈیو موجود ہے، تو وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مزید جو ہے شیئر کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ جو لبیک والے ہیں یہ اسلام کا اصل نمونہ بھی پیش کرتے ہیں، خالی ہم باتیں نہیں کرتے، ہم کچھ کر کے بھی دکھاتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو مزید جو ہے لوگ انشاءاللہ مسلمان ہوں گے۔ برحال یہ ایک پہلی کاوش تھی اور کافی مشکل کاوش تھی، کافی مشکل کوشش تھی۔ الحمدللہ یہ کامیاب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے پر اس تبلیغ کے سلسلے میں مزید کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ ویڈیو جو ہے آپ نے لازم شیئر کرنی ہے تاکہ مزید جو ہے غیر مسلموں کو بھی ترغیب ملے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی حوصلہ ہو کہ بھئی ایک غیر مسلم کو کس طریقے سے جو ہے مسلمان کرنا ہے، اور ایک گناہ گار سا بندہ بھی یہ کوشش کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک عالم فاضل ہوں تبھی جا کے آپ جو ہے نا کسی غیر مسلم کو مسلمان کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک اپنے آپ کو ایک عملی نمونہ بنانا ہے، اور الحمدللہ میں نے کوشش کی۔ یہ میری ادنا سی ایک کاوش تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ الحمدللہ آج جو ہے یہ جو پیری تھا آج عبداللہ بن گیا ہے۔ الحمدللہ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت عطا فرمائے، اور جو پیری تھا یہ آج سے عبداللہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عبداللہ کو جو ہے استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ You are searching for a job here? Okay. So what you understood about Islam? Do you know anything about Islam? Yes, I am. What do you know? Just share me. I wanted to do with Islam.
what we want to tell you is there is no forcing in Islam. No one can be forced to become a Muslim. It is all by your will that you can be a Muslim. You have to, in the first moment, you have to testify that you are going to be a Muslim. There are two sentences that you have to tell. By telling that, you are not just telling by your tongue, you will imbibe that in your heart also. So, by your heart you are telling. So, there is no forcing as such. So, no one can be a Muslim by force also. So, it is all by your will, isn't it? That you are converting to Islam. Yeah. Did you It understand? means Islam never force anybody to convert. It is your choice. The doors of Islam opens to everybody. If you would like to enter Islam today, you can. This is your choice. We never feel force. So if you enter in the Islam, you known as a Muslim, so there are certain rules and regulations in Islam, what to do and how to do. That is Islam. Did you get it? Okay. So if anybody would like to embrace Islam, there is two kalima, there is two sentences. It's called testification. Kalimatu shahada means ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. This is two testification. This is the pledge to take a person who would like to embrace Islam. So if a person say verbally with the intention of the heart, the moment he become a Muslim. So if you enter in the Islam, your every past bad habits and past sins will be deleted from the history. So your new life starts from the moment you embrace Islam. Like a born child will. Whatever Yeah. be it your past. Yes, your heart will be the heart like a newborn baby. You are a new person. After the testification, you are beginning a new life. So you will be totally different. Be anything your past is, you will be purified from all the sins and you will begin a new life. Yeah. And when becoming a Muslim, there are certain rules that we have to follow. There is a certain system that Islam has given us. Like we have the 5 pillars of Islam. The main thing is the 5 times we pray. You know that, right? Subh, Zuhr, and if you wish, we can have extra lessons on that also, classes. Basic thing is we pray 5 times a day, so that we always have a connection with our Almighty. Be it any situation we have a connection with our Almighty. So 5 times we pray in a day. Then when it comes to the month of Ramadan, we fast for 30 days. Then if a person has a certain more amount of wealth, then he will be donating that to the needy people and all. So that's all some compulsory part of Islam. Then the person who has wealth and is healthy, he must visit Hajj and Umrah. Must visit Mecca and Medina. So these are some basic, what you can say, obligations of a Muslim. And when it comes to belief, there are certain things that we have to believe. When we tell belief, some things we tell that there is God, but we didn't see. Like just what we tell, there is oxygen. We know that we are inhaling oxygen, but we don't know, we can't see oxygen. The same thing, it applies, the same logic applies. There is God, we can see all His creatures around. Without a creator, there is no creation, isn't it? For this furniture, there should be a creator. There should be a carpenter to make this furniture. Otherwise, this cannot be made. The same thing, all this whole universe has a creator. That's what we believe, and there is the logic behind this. So, with this thing, we have to believe some things. So, the first thing is belief in Almighty Allah. There is one God, only one God, and He manages and He has the whole power to do anything in this world. Can do anything. Okay. Yes. So after become a Muslim, you should stay away from the sins, because if you are become a Muslim, you will not, as a Muslim, others will look into you what you are doing. If you are doing sins, others will blame on Islam. We should not be a cause, a reason to be blamed
because of me as a Muslim. So, if you become a Muslim, your interaction should be changed, your way of talk should be changed, and your behavior should be changed, and you should live as what Islam says. So, Islam is a religion of peace. Okay, Islam looks to the people as an equality. That is the symbol of Islam. There is no difference in Islam between rich and poor, between white and black. No. In front of Almighty Allah, everybody are same. Those who worships more, they will become in high position. They will close near to Allah. That is Islam. Okay? Inshallah, now Ustad will say the testification which I already explained you. After, Ustad will say word by word. Okay? You just repeat what Ustad says. Okay? After that, we will give you a new name in Islam. So a Muslim known with the names. So name is very important in Islam. Okay, inshallah. If you have any questions regarding the Islam or regarding the ideologies of Islam, you can ask at any time. If you would like to ask now, you can ask. You are welcome, and we are ready to clarify any kind of your doubts relating to the Islam. Here the scholars in Islam sitting behind you, so they are ready to explain you what is Islam, and they are ready to clarify your doubts. Okay, and you can collect the WhatsApp number of the Ustads, and you can ask any questions if you have. Okay, so now inshallah Ustad will give you the testification. You just repeat what Ustad says. Okay. After completing this certification, it means that you converted, you entered into the Islam. So, and it is the Sunnah, because your new life starts from today. So, it is Sunnah to take bath for a freshness. Sunnah means it is It is recommended. Yeah, it is recommended things in Islam, because your new life starts because it is the refreshment. Okay, inshallah. First, I will tell you the sentence. It is First he will say in Arabic, then you repeat. After that, you will say in English, then also you repeat. Close near that. Close. first I will explain you. 1 minute. ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആ ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഫ്ലക്സ് അത് ബാക്കിൽ വെച്ചാൽ ഇത് ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇപ്പത്തി. I will explain you. Okay, it is Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah means I bear witness that there is no God but Allah. Understood, right? There is no God but Allah. Then Ashhadu an la ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abduhu wa rasuluh. Prophet Muhammad, you know, right? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah and the servant of Allah. He is the servant and he is the messenger of Allah. I will tell each and every sentence and you will repeat. Okay? You have any doubts? We will say you have to repeat the same way. Okay? Yeah. ഫസ്റ്റ് അറബിക്ക് മാത്രം പറയാം, അതിനുശേഷം എന്താക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറബി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു അതിനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അതിൽ കൊടുത്തു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എല്ലാം കഴിയും. Where do you stay? Here in Monza with him? Amriya. Amriya. Yes. Okay. അല്ലേ? Ustad will say the testification now in Arabic. Video camera.
in Arabic, word by word. Okay, just repeat. And when you say the testification, it should be from the mind. Okay? From your heart. With the full front of heart you should say. Okay? Inshallah. Let's begin. Look here, look here. Ashhadu an la ilaha an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God but Allah. I bear witness that there is Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger and servant of Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا نبينا مولانا محمد. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. اللهم ثبت أقدامنا على هذه الإسلام. اللهم بارك لنا فيما أعطيت يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ربنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Okay. We wish you a good life, a good future. Is there any new names in your mind to put in Islam? ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വെച്ചത് മാറ്റി